سورۃ فاطر کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ذات ہے جو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اسی نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک ان میں سے وہ جاری ہے ایک مدت مقرر تک۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے ایک چھلکے کے بھی، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اور اگر سن لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے پاتے، ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے روز وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، ولا ینبئک مثل خبیر، اور کوئی خبر نہیں دے سکتا اس خبیر جیسی خبر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ ان قدرت کے دلائل کو بیان کرنے سے مقصد تین بڑے عقیدوں کو ثابت کرنا ہے۔ ایک تو اس عقیدے کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ دوسرا، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جس کو نشور کہا جاتا ہے، دوبارہ جی اٹھنا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے بے شمار دلائل بیان فرمائے، انہی میں سے ایک یہ دلیل یہاں بھی بیان کی، اور بھی کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہوا۔ اللہ وہ ذات ہے جو کبھی رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی راتیں طویل
دن چھوٹے اور کبھی دن طویل اور راتیں چھوٹی۔ رات اور دن کا وقفہ 24 گھنٹے کا ہی ہے، یہ اس سے نہیں بڑھتا، لیکن ان 24 گھنٹوں کی جب ونڈ نکلتی ہے تو آپ دیکھیں آج کل ہم جس وقت میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس وقت کے اندر ہم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے دن کو مختصر کر دیا، اور پھر رات جو ہے آج کل ہم 6:10 پہ نماز فجر کی ادا کر رہے ہیں، کبھی یہی فجر کی نماز 4:10 پہ ادا ہوا کرتی۔ کتنا فرق اللہ پاک نے کر دیا کہ دن رات کے اندر داخل ہو گیا، رات دن کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ جو رات اور دن کی طویل اور صغیر کرنے کا کام ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اب دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، سارے سائنسدان مل جائیں، ساری ایٹمی طاقتیں مل جائیں، ساری حکومتیں مل جائیں، اور وہ یہ چاہیں کہ رات اور دن کا وقفہ ہم برابر کر دیں، اللہ کے ارادے اور حکم کے بغیر کوئی اس کو برابر نہیں کر سکتا۔ 1 منٹ کا بھی فرق کوئی نہیں ڈال سکتا۔ آج 7 دسمبر جس وقت کے اندر سورج کا طلوع ہے، آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں، 7 دسمبر کو اسی وقت سورج کا طلوع ہے۔ اس کی گردش کے اندر، اس کے چکر کے اندر ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق کون نہیں پڑنے دے گا؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، انسانوں کا نظام دنیا کے اندر بنا ہے، انسانوں نے ٹرینوں کا نظام بنایا۔ اب ٹرینیں چلتی ہیں، کتنا لیٹ ہو جاتی، ایک گردش ہی ہے، وہ بھی ایک ٹرین آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، اس میں گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بات مشہور ہے کہ ایک ٹرین عین وقت پہ پہنچ گئی، بالکل صحیح وقت پہ ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی، پلیٹ فارم پہ کھڑی، لوگ بڑے خوش ہوئے، کنڈکٹر گارڈ کو بڑی مبارکبادیں دینے لگ گئے، جی آپ نے تو کمال کر دی، آپ نے پورے وقت پہ ٹرین پہنچا دی۔ وہ حیران پریشان کھڑے، وہ کسی نے اس سے کہا بھی آپ کیوں نہیں خوش ہو رہے؟ اس نے کہا جس ٹرین کے وقت پہ پہنچنے پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، اس نے تو کل اس وقت پہنچنا تھا، یہ 24 گھنٹے لیٹ آئی۔ اتنا وقت بھی طویل ہو جاتا ہے، لیکن رب کائنات کی قدرت کو دیکھیں کہ جس نے سینکڑوں سالوں سے سورج کی گردش چلائی ہے، ایک بال برابر 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ پھر کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جس نے یہ خبر ہمیں دی، ہمیں اب کیا پتا تھا یہ کیا نظام ہے، یہ خبر ہمیں کس نے لا کر دی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر کیسے نہ کہا جائے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور جس اللہ نے یہ رات اور دن کا ایسا زبردست اور پرفیکٹ نظام تیار کیا ہے، وہی اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ جب چاہے اس نظام کو توڑ کے نیا نظام بنا دے۔ یہی نشور ہے اور یہی عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں عقیدوں پہ یقین نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑے نکتے کی بات یہاں لکھی، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ جس طرح یہ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، ابھی رات تھی اور اندھیرا تھا، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا، اب یہ رات ختم ہو رہی اور اس کی جگہ پہ دن کا اجالا آ رہا ہے، دن کی روشنی آ رہی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ رات اور دن کا نظام قرآن کریم میں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سدا باطل نہیں رہے گا، کبھی حق بھی آئے گا۔ ظلم کی اندھیر رات ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی انصاف اور عدل کا سویرا بھی ہو ہی جاتا۔ تو اس لیے
میرے محترم دوستو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، بہرحال ایک نہ ایک دن، جیسے کسی نے کہا زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے، زمانہ بدلتا رہتا ہے، اور وقت کی جب یہ چکی گھومتی ہے نا تو پھر یہ بڑا باریک پیستی، پھر ظلم کرنے والوں کو ایسے پیستی ہے کہ دنیا یاد رکھتی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی چیز رکھی ہے۔ اگر آج کوئی امیر ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میں ہی سدا امیر رہوں گا، یہ دولت آنی جانی ہے، یہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا۔ اگر آج کوئی غریب اور فقیر ہے تو کوئی اس کو اس لیے حقیر اور ذلیل نہ سمجھے کہ یہ غریب ہے اور غریب ہی رہے گا۔ اللہ کی شان اور قدرت ہے، اللہ کب اس کو اونچا کر دے۔ آج اگر کوئی شخص بادشاہت کے تخت پر ہے تو رب کو دیر نہیں لگتی اس کو تختے پہ پہنچانے کے لیے، اور اگر آج کوئی شخص وہ دنیا کے اندر قید و بند کی صحبتوں میں ہے تو رب کو دیر نہیں لگتی کہ اس کو جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو جیل سے پھر سیدھا اللہ نے کہاں پہنچایا؟ تخت پر پہنچایا۔ تو ظلم کی اندھیر نگریاں وہ کبھی صدا نہیں رہتی، جیسے ہر رات کے بعد سویرا ہے، اسی طرح ہر ظلم کے بعد پھر انصاف بھی ہے، ہر مشکل کے بعد پھر آسانی بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بھی یقین نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے سورج اور چاند کو کام پہ لگایا۔ سورج اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، چاند اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ سورج حرارت دے رہا ہے، چاند برودت دے رہا ہے، ٹھنڈک دے رہا ہے۔ سورج اگر فصلوں کو پکا رہا ہے تو چاند ان کے اندر ذائقے پیدا کر رہا ہے۔ سمندروں کے مد و جزر کا نظام اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا، جوار باٹا، جو چاند بڑھتا جاتا ہے سمندر کی لہریں بڑھتی جاتی۔ یہ سارے نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ پاک فرماتے کل یجری لاجل مسمی، یہ سارا کا سارا نظام، سورج بھی، چاند بھی، ہوائیں بھی، دنیا کی ساری چیزیں یہ چل رہی ہیں، یجری جاری ہے، یہ نظام چل رہا ہے، لیکن یہ چلے گا کب تک؟ لاجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ یہ نہیں کہ سدا چلتا رہے گا، یہ زمانہ ہے جی بس چل رہا ہے جی چلا ہوا، نہیں، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ لأجل مسمی، اس کا ایک وقت طے ہے۔ جس طرح میرے محترم دوستو ہر انسان کا ایک وقت طے ہے، اس نے وہ وقت دنیا کے اندر گزارنا ہے، اور جب تک اس کی زندگی کی آخری سانس نہیں آ جاتی کوئی اس کو دنیا سے کہیں بھیج نہیں سکتا، اس کو دنیا سے مٹا نہیں سکتا، وہ آخری سانس تک جیے گا۔ اسی طرح اس کائنات کا، پورے جہان کا بھی ایک وقت طے ہے، اور جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا یہ جہان کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، ایک وقت مقرر تک چلے گا۔ اللہ پاک نے یہ قدرت کے دلائل بیان فرما کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا۔ ایک ماں ہوتی ہے بچے کے لیے جو ایک بچے کے ہر تقاضے کو سمجھتی ہے۔ اب عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا، چھوٹا بچہ رو رہا ہو نا، بلکہ عام آدمی تو کیا، ہم باپ ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اور ماں کو پتہ ہوتا ہے یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تب رو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس لیے رو رہا ہے۔ یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو اب کس چیز کی ضرورت ہے۔
تو ایک ماں تو کیا سینکڑوں نہیں ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بندے کی ضرورت ہو اور بندہ روئے چلائے تو رب کو پتہ ہوتا ہے اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام، یہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور فرمایا لہ الملک، اسی کا راج ہے۔ ملک، بادشاہت، راج، حکومت، یہ سب کس کی ہے؟ اللہ۔ میرے دوستو یہاں غور کریں اس جملے پہ، تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ یوں ہونا چاہیے، الملک لہو، الملک لہو، الملک پہلے آنا چاہیے، لہو بعد میں آنا چاہیے، گرامر کا تقاضا یہی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جہاں عربی گرامر میں کوئی ایسے لفظ الٹ کر دیے جائیں یہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتے۔ الملک لہو کا معنی کیا ہونا تھا؟ اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی ہے، کسی اور کی بھی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اب دنیا کے اندر مختلف ممالک ہیں، ہر ملک کے اندر علیحدہ بادشاہ ہے، ایک جگہ پہ کسی کی بادشاہت ہے، دوسری جگہ پہ کسی کی بادشاہت ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، لیکن جب کہا لہ الملک، لہ الملک، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اسی کی بادشاہت ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، راج صرف اسی کا ہے، حکومت صرف اسی کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی محنتوں کے صدقے پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات سر فہرست درج ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہمارے اس ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں یہ بات آئین کے اندر درج ہے، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یعنی اس ملک کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کرے تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں اللہ کا ملک بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ تو لہذا اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات سے ہمیں آگاہی دی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیتوں، بادشاہوں پہ اتراؤ نہیں، اصل راج کس کا ہے؟ اللہ کا راج۔ فرمایا والذین تدعون من دونی، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کوئی نبی کو پکارے، کوئی ولی کو پکارے، کوئی بت کو پکارے، کوئی قبر کو آوازیں دے، کوئی کسی آستانے اور چوکھٹ پہ سجدہ کرے، اللہ کے سوا جس جس کو تم پکارتے ہو، جس جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری پکاریں سن سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے اور اس سے مدد مانگتے ہو، اللہ فرماتے ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کھجور کھائی ہوگی، کھجور کھا کے گٹلی آپ پھینک دیتے، اس گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھوٹا سا نا پردہ لگا ہوتا ہے سفید رنگ کا، بالکل معمولی سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے چھلکا صحیح ہوتا ہے، گٹلی کو ایسے ہی تھوڑا سا مسلیں تو وہ چھلکا اتر جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں قطمیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کو تم میرے مقابلے میں لا رہے ہو یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، میں پوری کائنات کا مالک ہوں، سورج میرا، چاند میرا، ہوائیں میری، آسمان میرا، زمین میری، ساری کائنات کی ایک ایک چیزیں سب کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اور جن کو تم میرے مقابلے میں لا رہے ہو ان کا تو چھلکا بھی نہیں ہے، تو سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کے کن کو پکار رہے ہو؟ اور فرمایا پھر اتنے وہ بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، دعائیاں دیتے رہو، پکارتے رہو، لجاجتیں کرتے رہو، منتیں سماجتیں کرتے رہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، وہ تمہاری آواز سن بھی نہیں سکتے۔ جیسے اب بتوں کو پکارتے ہیں عقل ماری جاتی،
مت ماری گئی نا، اپنے ہاتھ سے بنایا، خود بنایا، اور خود بنا کے پھر اس سے کہتے ہیں مجھے دے۔ وہ جو خود بن نہیں سکتا، تیرے ہاتھ کا بنا، وہ تجھے کیا دے گا؟ اب یہ ایک انتہا ہے جہالت کی، نادانی کی، اور اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ فرماتے اگر تم ان کو پکارو وہ سن نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر کوئی ایسے ہے جو سن لیتے ہیں، جیسے بعض لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، اب وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب کوئی نہیں دے سکتے، وہ تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ رب سنتا بھی ہے، رب مسئلوں کو حل بھی کرتا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دیتا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں۔ یہ جن کو تم پکار رہے ہو سنتے ہی نہیں، سن لیں جواب نہیں دے سکتے، اور دن قیامت کا جب آئے گا فرمایا یکفرون بشرککم، یہی کہیں گے جن کو تم آج میرا شریک بنا رہے ہو، میرے برابر میں لا کے کھڑا کر رہے ہو، یہی کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے ہم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا نا، صاف کہہ دیں گے ہماری تو انہوں نے عبادت ہی کوئی نہیں کی۔ بہت سارے لوگ فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں، بہت سارے جاہل لوگ تعویذات لکھتے ہیں، اب اس میں کیا لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا فلانے، اب فرشتوں سے مدد مانگ رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی جن کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا۔ سارے کام بنانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن جن کو تم شرکا ٹھہرا رہے ہو یہ مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، پھر سوچو کہاں جاؤ گے، پھر سوچو کہاں جاؤ گے۔ جس کی دعائیاں دے رہے ہو، جس کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، جب وہ تمہیں چھوڑ جائے گا تو پھر سوچو کہاں جاؤ گے۔ فرمایا یہ جو ایسی خبریں ہیں، یہ خبریں کون دیتا ہے؟ یہ خبیر ذات دیتی ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے جو علیم و خبیر ہے، اور اس علیم و خبیر جیسی خبریں کوئی دے نہیں سکتا۔ آج میرے دوستو لوگ اخبار خرید کے پڑھتے ہیں، خرید کے اخبار پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، قرآن کریم مسجد میں رکھا ہوا ہے کہ آ کے مفت پڑھ لو، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ادھر جھوٹ کے پلندے ہیں، ادھر سچی خبریں ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر بے حیائی اور فحاشی کی باتیں ہیں، ادھر حیا اور شرم کی پاکیزہ باتیں ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس علیم و خبیر جیسی خبر کوئی نہیں دے سکتا، اس سے پوچھو، اس سے سنو، یہ تمہیں کیا سبق دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن سے آگاہی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے عقیدے کو بھی پاک کرتا ہے، عمل کو بھی پاکیزہ بناتا ہے، کمائیوں کو بھی، مال کو بھی پاک بناتا ہے، اخلاق کو بھی اچھا اور درست کرتا ہے۔ اس قرآن سے جڑیں گے تو ہم ایک اچھے انسان اور اچھی قوم بن سکیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.